अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद है आप खुश होंगे और अपनी पढ़ाई जो है उसको स्टडी को सीरियस ले रहे होंगे। तो आज फिर हम शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट लेक्चर, जो कि हमारा बायोलॉजी का 11th लेक्चर होगा। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड में कम्बैटिंग डिजीज़। जो हमारा सेकंड पॉइंट था कि बायोलॉजी किस तरीके से सर्व करती है, उसमें पहला था फूड प्रोडक्शन का और सेकंड था डिजीज़ कंट्रोल, कम्बैटिंग डिजीज़, मुकाबला कैसे करती है डिजीज़ का। तो कम्बैटिंग डिजीज़ में बायोलॉजी जो है, क्योंकि हेल्थ एरिया ऑफ हेल्थ और जो डिजीज़ कंट्रोल है इसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है, लिहाजा इस प्रोग्रेस को 3 एक्शंस में हम डिवाइड करते हैं। पहला है प्रिवेंटिव मेजर्स, कि हम बीमारी से बच किस तरह से सकते हैं। दूसरा है वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन। और तीसरा है ड्रग ट्रीटमेंट और जीन थेरेपी। इन तीनों को हमने वन बाय वन पढ़ना है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है। प्रिवेंटिव मेजर्स बेटा उन बीमारियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं जो कि लाइलाज हैं, जिनका अभी तक इलाज दस्तयाब नहीं होता। जैसे आजकल आप देख रहे हैं कोरोना की वबा आम है, तो उसकी कोई एंटीडोज तो प्रेजेंट नहीं है, लिहाजा क्या है उससे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को, उससे हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। और बचाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। किसी भी डिजीज़ से बचने के लिए हमें 2 तरह की इंफॉर्मेशंस जो होती हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं। और ये बहुत अहम है, क्योंकि बायोलॉजिकल साइंस ने जैसे-जैसे तरक्की की है, एडवांसमेंट हुई है, तो उसकी मदद से हम रिसर्च की मदद से इन चीज़ों को डिटरमिन कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए कि इस डिज़ीज़ के साथ कौन-सा एजेंट ऑफ डिज़ीज़ जो है, वो कनेक्टेड है। हमें पता होना चाहिए कौन वायरस है, बैक्टीरिया है या फंगस की डिज़ीज़ है, या किस चीज़ से डिज़ीज़ जो है वो फैल रही है, उसका एजेंट कौन-सा है। जैसे कि ये कोरोना वायरस, जैसे मैंने आपको पहले कहा, आजकल मशहूर काम चल रहा है, तो कोरोना जो है वो कोरोना कोरोना हो रही है, तो लिहाज़ा कोरोना जो है वो इम्पोर्टेंट है। दूसरा सेकंड पॉइंट, हमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन का पता होना चाहिए, क्योंकि प्रिवेंशन के लिए ज़रूरी है कि हमें एक तो बीमारी फैलाने वाले जो पैथोजन है उसका पता होना चाहिए, और दूसरा उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, कोरोना जो है हम कहते हैं ड्रॉपलेट की सूरत में एक शख्स से दूसरे शख्स में ट्रांसफ़र हो सकता है या हो जाता है। तो इससे हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, इससे हमें प्रिवेंट करने के लिए भी अपने आप को बचाना पड़ता है। जैसे कि आजकल आपको पता है सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें, मास्क जो है वो यूज़ करें, ताकि ये हमारे लंग्स में ट्रांसफ़र ना हो। अब आते हैं टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले जो प्रिवेंटिव मेजर्स बताया गया है वो एड्स के बताया गया है। एक्वायर इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो कि बीमारी है। अब हमें पता होना चाहिए कि एड्स का जो वायरस है वो कौन-सा है। तो हमें पता है कि एड्स का जो वायरस है वो एचआईवी, जिसको हम शॉर्ट नेम लेते हैं, और कॉमनली नोन एज़ ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो है वो कहलाता है। इसी के बेस के ऊपर ही नाम जो है डिज़ीज़ का भी वो रखा गया, इसी के साथ रिलेटेड। अब हम देखते हैं कि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कि ये बीमारी कैसे फैलती है। तो सबसे पहले हमें पता है ये फ्री सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स जो होते हैं उनसे फैलती है, यानी कि सेक्सुअल जो है रिप्रोडक्शन जो होती है उससे अगर एक बंदे को है तो दूसरे को ट्रांसफ़र हो जाएगी। नंबर 2, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, एक
پیشنٹ جو ہے وہ اگر ایک نارمل پرسن کو بلڈ ٹرانسفیوژن کر دے گا تو اس سے بھی یہ ڈیزیز جو ہے وہ اسپریڈ ہو جائے گی. تھرڈ، کنٹامینیٹڈ سرنجز. مین اگر آپ نے انجیکشن لگایا ہے کسی پیشنٹ کو جو کہ ایڈز پازیٹیو ہے، تو اس اگر سرنج کو ہم یوز کریں گے نیکسٹ پیشنٹ کے لیے تو اس کا مطلب ہے اس میں ہم وہ ایڈز وائرس جو ہے اس کو ٹرانسفر کر چکے ہوں گے. تیسرا، سرجیکل انسٹرومینٹس وغیرہ جو ہوتے ہیں ڈیورنگ آپریشن، ڈیورنگ جو ہیں ڈفرینٹ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں اس ڈیوریشن میں اگر سرجیکل انسٹرومینٹس وغیرہ جو ہیں وہ کنٹامینیٹڈ ہیں ایچ آئی وی سے، تو اس کا مطلب ہے جس چیز کا وہ آپریٹ کریں گے وہ پازیٹیو ہوتا جائے گا. اب کیونکہ یہ انکیوریبل ہے بیماری، اس بیماری کا علاج ابھی تک پاسبل نہیں ہے، لہٰذا ہمیں اس سے پریونٹو میئرس جو ہیں وہ یوز کرنی چاہیے. اس کے بعد نیکسٹ جو بیماری ہے ہماری وہ ہے ہائپیٹائٹس، جو ہمارے سلیبس میں کورس میں شامل ہے. ہائپیٹائٹس، ہائپیٹائٹس کی بہت ساری فارم ہے. ہائپیٹائٹس اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ. اب ہم جنرلی پڑھ رہے ہیں کہ ہائپیٹائٹس کے لیے کون سا وائرس کون سا ہے، وہ ہے ہائپیٹائٹس وائرس جس کو ہم ایچ وائرس کہتے ہیں. اب اے کے لیے ہائپیٹائٹس اے وائرس ہے، بی کے لیے ہائپیٹائٹس بی وائرس ہے، تو وہ سو آن. کیونکہ ہم ابھی جنرل بیسک پڑھ رہے ہیں تو بیسک میں ہمیں ہائپیٹائٹس وائرس، وہ وائرس جو کہ ہائپیٹائٹس کی ڈیزیز کوز کرتا ہے وہ. اب اس کی موڈ آف ٹرانسمیشن، یہ جنرل موڈ آف ٹرانسمیشن ہے، کسی کے لیے یعنی کہ اسپیسیفک نہیں ہے، بلکہ اس کی ہائپیٹائٹس کی تمام جو فارمز ہیں ان کو مد نظر رکھ کے اس میں کنسیڈر کیا گیا ہے. تو سب سے پہلے بلڈ ٹرانسفیوژن سے، تو کنٹامینیٹڈ سرنجز سے، اور تیسرا سرجیکل انسٹرومینٹس جو ہیں ان کی مدد سے یہ پھیل جاتا ہے. مین ہائپیٹائٹس ایچ وائرس جو ہے وہ سپریڈ ہونے کی 3 مین ریزنز جو ہیں، اور بھی بہت ساری ہیں جو کہ ہمارے سلیبس میں شامل نہیں ہیں، لیکن جو سلیبس میں شامل ہیں وہ ہیں 3: بلڈ ٹرانسفیوژن، کنٹامینیٹڈ سرنجز اور کنٹامینیٹڈ سرجیکل انسٹرومینٹس. اگر ہم ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو پریونٹ کر لیں، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لیں، ان سے ہم اپنی حفاظت کر لیں، تو پھر ہم ان موذی جو امراض ہیں اس سے ہم اپنے آپ کو پریونٹیو میئر کی مدد سے بچ سکتے ہیں. اور ڈاکٹرز بھی ہمیشہ یہی ایڈوائز کرتے ہیں کہ بی کیئرفل اینڈ اوائڈ دا پوائنٹ آف کانٹیکٹ، جس سے یہ بیماریاں پھیلتی ہیں ان سے بچنا چاہیے یا ان سے ہم بچیں. نیکسٹ جو ہے ہمارا وہ ہے ویکسینیشن اینڈ امیونائزیشن. ویکسینیشن اور امیونائزیشن کو پڑھنے سے پہلے ہمیں تھوڑا سا اس کے کانسیپٹ کلیئر کرنے بڑے ضروری ہیں جو کہ بک میں شامل نہیں ہیں. سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے ویکسینز کیا ہوتی ہیں. ویکسینز بیولوجیکل پریپریشنز ہوتی ہیں. بیولوجیکل پریپریشن سے کیا مراد ہے؟ ویکسینز یا تو کلڈ پیتھوجنز ہوتے ہیں، یا وہ نیم کلڈ نیئرلی کلڈ ہوتے ہیں، یا پھر ان کے پروڈکٹس ہوتے ہیں جو کہ ہماری باڈی میں امیونٹی ڈیولپ کرتے ہیں. دے آر کالڈ ایز ویکسینز، ان کو ہم ویکسینز کا نام دیتے ہیں. ویکسینیشن کیا ہے؟ ویکسینیشن وہ میتھڈ ہے جس میں ہم ویکسین کو انکولیٹ کرتے ہیں، ٹرانسفر کرتے ہیں انٹو دا باڈی آف ہیومن، تاکہ اس کا امیون سسٹم جو ہے وہ اس ڈیزیز کے اگینسٹ پروٹیکشن جو ہے وہ ڈیولپ کر سکے. تو ویکسینیشن کیا ہے؟ از دا یوز آف ویکسین ٹو ہیلپ دا امیون سسٹم ڈیولپ پروٹیکشن فرام دا ڈیزیز. یعنی کہ وہ تمام میتھڈس جیسے انجیکشن کی صورت میں ویکسینز لی جاتی ہیں، یا کچھ اورل پولیو کی ویکسین جو ہے وہ اورل ڈراپس کی صورت میں ہے. تو یہ جو طریقہ کار ہے جس میں ویکسینز جو ہیں وہ باڈی میں ٹرانسفر کی جاتی ہیں اس کو ہم ویکسینیشن کا نام دیتے ہیں. تیسرا، امیونائزیشن کیا ہے؟ امیونائزیشن کا مطلب ہے اے پرسن از امیون ٹو اے اسپیسیفک ڈیزیز، کہ ویکسینیشن کے نتیجے میں وہ بندہ اس بیماری سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لیتا ہے.
جیسے کہ آپ کو پتہ ہے اب تو ہائپیٹائٹس کی ویکسینیشن جو ہے یا ویکسینز جو ہیں وہ بھی اویلیبل ہیں، پولیو کی ویکسینز جو ہے وہ اویلیبل ہیں، اسی طرح سے ممپس کی، میزلس کی یا دوسرے جو اور بیماریاں ہیں ان کی ویکسینز اویلیبل ہیں، اور عام طور پہ آپ نے کو بھی لگے ہوں گے، بچپن میں 5 انجیکشنز لگتے ہیں اور ہم پھر ان بیماریوں سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لیتے ہیں، تو پھر وہ لائف ٹائم ہمیں بیماریاں کوز نہیں ہوتی۔ اب ہم آتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ تو ٹاپک میں سب سے پہلے یہ بتایا گیا کہ کچھ ڈیزیزز ہیں جن کو کنٹرول کیا گیا بائی ویکسینیشن، اور وہ کون سی ہیں؟ پولیو ہے، وفنگ کف ہے، میزلز ہیں، ممپس ہیں اینڈسیٹرا، اور یہ تمام کی تمام ویکسینیشن کی مدد سے دنیا سے کنٹرول کی گئیں۔ ایسے ہی سمال پاکس کے متعلق بھی آپ نے سنا ہوگا، اس کو بھی دنیا سے ریڈیکیٹ کر دیا گیا، مین ختم کر دیا گیا۔ یہ جو ویکسین اور ویکسینیشن جو ہے اس کا کانسیپٹ شروع ہوا 1796 میں۔ ایک سائنٹسٹ تھا ایڈورڈ جینر، اس نے یہ ٹیکنیک جو ہے وہ ڈیولپ کی اور اس کی مدد سے پھر آگے اس میں ترقی ہوتی گئی۔ ایڈورڈ جینر جو تھا اس نے دیکھا کہ کاؤ پاکس کی ایک بیماری ہے جو کہ کوز کو لگتی ہے، اور اس نے دیکھا کہ وہ لوگ، یہ ایک چھوٹی سی سٹوری ہے کہ وہ لوگ جو کہ یہ جانوروں کے ساتھ، ان کیٹلز کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، جو ان کا دودھ نکالتے ہیں، یا وہ لوگ جو ان کو چارہ وغیرہ ڈالتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، ان کو نلاتے ہیں، ان لوگوں کو یہ بیماری نہیں لگتی، جبکہ عام پرسن میں جو کہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے ان کو یہ بیماری بڑی جلدی لگ جاتی ہے۔ تو اس کے متعلق زیادہ جو ہے وہ پھر آپ 6 چیپٹر میں پڑھیں گے۔ تو اس نے اس کو پھر ڈیولپ کیا جس کو ویکسینیشن کا نام اس نے دیا، جو کہ ڈیولپمنٹ ہے۔ اب نام بھی اس کا کو پاکس سے ہی ہے، ویکا کو کہا جاتا ہے، لیٹن ورڈ ہے جس سے پھر یہ ویکسین بنا نام۔ اب ہوتا اس میں کیا ہے، سائنٹسٹ کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم ویکسینیشن کریں گے تو پھر یہ پاسبل ہے کہ جو بیکٹیریل یا وائرل ایپیڈیمک ہیں یا پینڈیمک ہیں، جس سے یہ پوری وبا کی طور پہ پھیلتی ہیں، ان کو کنٹرول کرنا بہت آسان ہے کہ ہم وائرل اور بیکٹیریل ایپیڈیمکس کو کنٹرول کر سکتے ہیں بائی انٹروڈیوسنگ دا ویکسینز۔ لہٰذا وہ تمام لوگ، پیپلز جو ہیں وہ کیا ہو جائیں گے، وہ امیون ہو جائیں گے ویکسینیشن سے، لہٰذا ان لوگوں کو یہ بیماری نہیں ہوگی۔ اور اسی بیس کے اوپر سائنٹسٹ نے یہ کلیم کیا ہے کہ اسمال پاکس جو ہے اس کو دنیا سے ٹوٹلی جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے، لیکن تھرڈ ورلڈ کنٹری جیسے پاکستان ہے تو اس میں ابھی بھی سب لوگوں کو یہ ہو جاتی ہے، لیکن WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا یہ کلیم ہے کہ اس بیماری کو ہم نے پوری دنیا سے ختم کر دیا ہے۔ اور سائنٹسٹ جو ہیں، جیسے کہ ایڈز، ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے پڑھا کہ ایڈز جو ہے وہ انکیوریبل ہے، کیونکہ ابھی تک اس کی ویکسین جو ہے وہ ڈسکور نہیں ہوئی یا نہیں بنی کسی بھی دنیا میں، لیکن کچھ سائنٹسٹ جو ہیں وہ اس کو ایکسپیریمنٹل بیسس پہ اس کی ویکسین جو ہیں ان کو ٹرائل کر رہے ہیں، اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ تھوڑے ہی عرصے میں اس کی کوئی نہ کوئی ویکسین جو ہے وہ اویلیبل ہوگی جس سے ہم اس بیماری سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہوں گے۔ دین ویکسینز کے بعد تھرڈ جو ہمارا تھا کہ ڈرگ ٹریٹمنٹ اور جین تھراپی۔ یہ جو ڈرگ ہے، آج کل ہم ڈرگس کو نیگیٹو میننگ میں لیتے ہیں، یعنی کہ وہ نشہ آور چیزیں جو ہیں وہ ڈرگس کہلاتی ہیں، لیکن یہاں پہ ڈرگ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ہماری میڈیسنل ٹریٹمنٹس ہیں۔ اب اس میں سب سے پہلے اینٹی بایوٹکس آتی ہیں۔ اینٹی مین اگینسٹ، بایو مین لائف کے اگینسٹ جو میڈیسنز ہیں ان کو ہم اینٹی بایوٹکس کہتے ہیں۔ اب یہ کب یوز کرتے ہیں؟ اینٹی بایوٹکس ہم یوز کرتے ہیں جب کوئی پرسن سک ہو جاتا ہے، آپ بیمار ہو گئے، آپ کو کوئی بیماری
جو ہیں اس کی سمٹمز ظاہر ہو گئی ہیں، جیسے آپ کو ملیریا ہو گیا لیٹ سے، ٹھیک ہے، تو اٹ مینس if a person is sick، اگر ایک بندہ جو ہے وہ سک ہو گیا، جیسے کہ یہ ڈائیگرام میں آپ دیکھیں، ایک بچہ ہے اس کو ہائی ٹیمپریچر ہے، ہو سکتا ہے اس کو ملیریا ہو، لہٰذا ہی از سک ود ڈیزیز، لہٰذا ہم کیا، ڈاکٹر کیا کرے گا، اس کو اینٹی بایوٹک جو ہیں وہ دے گا، اور اینٹی بایوٹک کیا کریں گے، ہی سبجیکٹڈ ٹو دا ایکشن آف اینٹی بایوٹک، اس کو اینٹی بایوٹک دے گا، اور اینٹی بایوٹک کیا کریں گی، دے ول کل دا بیکٹیریا، ٹھیک ہے، کیا کریں گی، بیکٹیریا کو کل کریں گی، اور اس طریقے سے جو ہے ملیریا کے لیے تو آپ کو پتہ ہے پلازموڈیم ہے جو کہ بیکٹیریا نہیں ہے، لیکن ہم بیکٹیریل ڈیزیز کی بات کر رہے ہیں فی الحال، کہ یہ اینٹی بایوٹک اگینسٹ دا بیکٹیریا یوز کی جاتی ہیں جو کہ ہمارے سلیبس میں شامل ہے، لیکن ملیریا کے لیے بھی آپ کو پتہ ہے کہ اینٹی بایوٹک جو ہیں وہ اویلیبل ہیں۔ اب اسی طرح سے بیکٹیریا جو ہوتے ہیں کیونکہ یہ بھی لیونگ ہے، لہٰذا اگر ہم کوئی اینٹی بایوٹکس جو ہیں وہ مسلسل یوز کرتے ہیں تو بیکٹیریا جو ہیں وہ اس کے اگینسٹ ریزسٹنس ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ان کے اندر اس کے اگینسٹ جو ہے وہ قوت بن جاتی ہے، جس سے پھر وہ ان اینٹی بایوٹک سے کل نہیں ہوتے ہیں، تو یہ اسی وقت تک فائدہ مند ہے جب تک کہ بیکٹیریا جو ہیں وہ ریزسٹنس نہیں ہو جاتے۔ لہذا بیکٹیریا کیسے ریزسٹنس ہو جاتے ہیں، اب دیکھیں کہ ایک اینٹی بایوٹک جو ہوتی ہے اس کو ہمیشہ ڈاکٹر اس کی ایک ڈوز پرسکرائب کرتا ہے کہ آپ نے یہ اینٹی بایوٹک اتنے دن تک لینی ہے، صبح شام لینی ہے، یا صبح دوپہر شام لینی ہے، جو بھی اس کا ہوتا ہے، یا وہ انجیکشن لگاتا ہے، اور وہ ایک ٹینیور ہوتا ہے، اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے۔ اگر ہم اینٹی بایوٹکس کو پراپر یوز نہیں کرتے تو کیا ہوگا، کوئی ایک بیکٹیریا یا دو بیکٹیریا سروائیو کر جائیں گے، اب یہ بیکٹیریا جو ہوں گے دے آر ریزسٹنس اگینسٹ دیٹ اسپیسیفک اینٹی بایوٹک، اور یہ گرو کریں گے، اور پھر اس کے رزلٹ میں جو ڈیزیز دوبارہ سے وہی بیماری اگر لگ جائے گی تو پھر اس سے وہ والی اینٹی بایوٹک جو ہے وہ کنٹرول اس کو نہیں کرے گی، کیونکہ وہ اب یہ بیکٹیریا جو ہیں اس کے ریزسٹنٹ ہو گئے ہیں، لہٰذا ہمیں اس سے اچھی ورائٹی جو ہے، اس سے اچھی جنریشن جس کو ہم کہتے ہیں نیکسٹ جنریشن جو ہے، اس کی اینٹی بایوٹک یوز کرنی پڑتی ہے۔ اب آ جائیں کینسر، نیکسٹ جو ہے ہمارا کینسر ٹریٹمنٹ۔ کینسر کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ مینلی دو طرح سے کی جاتی ہے، ایک ہم ریڈیو تھراپی کرتے ہیں جو کہ کامن میتھڈ ہے، اور دوسرا کیمیو تھراپی ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں ریڈیو تھراپی کیسے کرتے ہیں۔ ریڈیو تھراپی میں جو ریڈیو ایکٹیو مٹیریل ہوتا ہے وہ ایک اسپیسیفک مشین آپ کو یہ نظر آ رہی ہے، یہ ایک پیشنٹ لیٹا ہوا ہے، اس کے پیٹ میں اسٹمک کے اندر بیلی کے اندر جو ہے اس کے اندر کوئی کینسر کا جو ہے وہ کینسر پریزنٹ ہے، لہٰذا اب کیا کریں گے کہ ریڈیو ایکٹیو مٹیریل سے ریپیٹڈلی ود ریگولر انٹرول اس کے اوپر ریڈیشن کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کینسرس پارٹ جو ہے دیٹ از ایکسپوز ٹو دا شارٹ ویو ریڈیشن، ٹو دا شارٹ ویو ریڈیشن فرام ریڈیو ایکٹیو مٹیریل جو کہ اس مشین کے اندر پریزنٹ ہے، اور وہ یہاں سے اس کو ریڈیشن کریں گے، اس جگہ پہ اگر کینسرس پارٹ ہے اس کا تو اس طریقے سے اس کو ختم کیا جائے گا، ڈسٹروائے کیا جائے گا، اور یہ ریپیٹڈلی کرنا پڑتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ ایک ہی دفعہ ریڈیو تھراپی کروائیں اور کینسرس پارٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، نہیں، بلکہ اس میں ریپیٹڈ اور ود ریگولر انٹرول، اور یہ چیز کون ڈٹرمن کرتا ہے، یہ ڈاکٹر جو ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے جو کہ اسپیشلسٹ ہوتا ہے اس کا۔ تو کینسرس پارٹ از ایکسپوز ٹو شارٹ ویو ریڈیشن فرام ریڈیو ایکٹیو مٹیریل ریپیٹڈلی ایٹ ریگولر انٹرولس۔ سیکنڈ جو ہے دیٹ از اے ٹریٹمنٹ کیمیو تھراپی۔ کیمیو تھراپی میں ہم کیا کرتے ہیں، اینٹی کینسر سبسٹینس یوز کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اینٹی کینسر کیمیکلز ریگولر انٹرول کے اوپر یوز کرتے ہیں، پیشنٹ کو دیتے ہیں تاکہ ہم
कैंसर जो है उसको कंट्रोल कर सकें। तो कीमियोथेरेपी जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एंटी कैंसर केमिकल सब्सटेंस जो है वो यूज़ किए जाते हैं। ये अमूमन जो है वो ड्रिप की सूरत में, यानी कि जो ड्रिप है वो लगाई जाती है, उसमें वो केमिकल्स जो हैं वो सारे इंजेक्ट कर दिए जाते हैं और फिर वो ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं टू द पेशेंट। और ये भी काम हमें रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर करना पड़ता है। और इसमें नुकसान होता है। क्यों नुकसान होता है इसमें? कि जो केमिकल्स होते हैं वो कैंसरस सेल्स को भी किल करते हैं और नॉर्मल सेल्स को भी किल करते हैं। ये इसका एक, इस टेक्निक का एक साइड इफ़ेक्ट भी है कीमोथेरेपी का। क्योंकि आपने देखा होगा जिन जो लोग कीमोथेरेपी करवाते हैं, एक तो उनका कलर ब्लैक हो जाता है, दूसरे उनकी बॉडी के बाल जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और वो थोड़े वीक भी हो जाते हैं, क्योंकि जो एंटी कैंसर केमिकल्स होते हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, लिहाजा ये कैंसरस सेल्स के साथ साथ नॉर्मल सेल्स जो हैं उनको भी डैमेज करते हैं। नेक्स्ट जो हम ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं कीमोथेरेपी के बाद, वो है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में क्या करते हैं कि जो डिफेक्टेड जीन होता है उसकी रिपेयर की जाती है। यानी कि जीन थेरेपी एक ऐसी टेक्निक है डेवलप की है साइंटिस्ट ने, जिसमें हम डिफेक्टेड जीन जो है उसको रिपेयर करते हैं। और रिपेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तरीक़ेकार क्या होता है कि हम एक नॉर्मल जीन जो है, जो कि जीन हमें चाहिए, मीन ये एक रेट्रोवायरस है, इसमें नॉर्मल जीन उसका रखा गया है। ये आपको नज़र आ रहा है कि ये नॉर्मल जीन है, जो कि जीन ऑफ इंटरेस्ट है। इस जीन को आइसोलेट करते हैं और फिर बॉडी के अंदर जो बोन मैरो स्टेम सेल्स होते हैं, ये हमारा बोन है आपको नज़र आ रही, इस बोन से ये सेल निकाल लिया गया। इस सेल के अंदर ये डिफेक्टेड जीन जो है वो प्रेजेंट है। अब इस सेल के ऊपर रेट्रोवायरस जो है उसको यूज़ किया गया, उसको इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया गया, इंसर्ट किया गया और ये रेट्रोवायरस ने जाके अपना डीएनए जब ट्रांसफ़र किया और वो इसके साथ प्रोवायरस की सूरत में अटैच हो गया, तो उसके अंदर अब नॉर्मल जीन जो है वो ट्रांसफ़र हो गया। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुई और उसके रिज़ल्ट में वायलर रिकम्बिनेंट डीएनए बना, जो इस क्रोमोसोम के साथ जाके अटैच हो गया। अब क्या किया, इस सेल को लेके वापस रिटर्न कर दिया गया है बाय यूजिंग इंजीनियरिंग, और उसको वापस स्टेम सेल जो है उसको वापस लगा दिया गया उसकी असली जगह के ऊपर, होस्ट सेल में, जिसको के कैंसर था या कोई और बीमारी भी थी। तो वो सारी बीमारियां जीन थेरेपी से भी क्योर की जाती हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है नॉर्मली उनको आजकल नॉर्मली रूटीन में उनको ट्रीट करना। तो एक ऐसी टेक्निक जिसमें आइसोलेशन ऑफ नॉर्मल जीन, यानी कि पहले नॉर्मल जीन लिया जाता है, उसको वायरस में इंजेक्ट किया जाता है और फिर जो पेशेंट होता है उसकी बॉडी से बोन मैरो सेल स्टेम सेल जो है उसको लिया जाता है, लेके उस वायरस को उस सेल के ऊपर जो है वो अटैक करवाया जाता है। वहाँ पे वो जाके अपना डीएनए छोड़ता है, जब वो डीएनए वहाँ ट्रांसफ़र करता है तो फिर उसकी जो है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है। वो जीन जो इंटरेस्ट जो था वो जाके क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाता है और उस सेल को वापस उसकी स्टेम सेल में दोबारा से बोन मैरो सेल्स के अंदर लगा दिया जाता है और इस तरीके से वो जीन जो है वो अपना नॉर्मल प्रोडक्ट जो है वो बनाना शुरू कर देता है। तो ये जीन थेरेपी था। नेक्स्ट जो है वंस अगेन इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, आपने प्लांट्स में भी पढ़ी, यहाँ भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा ये उससे डिफरेंस है। combating disease utilizing all method as and when required, कि एक ऐसा तरीक़ेकार जिसको हम इस्तेमाल करते हैं बीमारियों का मुकाबला करने के लिए एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जहाँ और जिस जगह पे उसकी ज़रूरत होती है, जहाँ और जिस जगह पे उसकी हमें ज़रूरत होती है उस जगह पे हम उसको इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें क्या चाहिए हमें? इसमें हमें चाहिए इंश्योरिंग ए पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी इन दिस प्रोग्राम,
جیسے آپ دیکھیں ڈینگی ہے یا کرونا وائرس ہے، تو اس میں ہمیں کمیونٹی کا تعاون جو ہے، کمیونٹی کی پارٹیسپیشن جو ہے، اس کو یقینی بنانا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر کمیونٹی تعاون نہیں کرے گی تو پھر اس کے اوپر کنٹرول حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اور ہمیں کمیونٹی کو کیا دینا ہے؟ اگلا نیکسٹ سٹیپ، ہمیں کمیونٹی کو اویئرنیس دینی ہے کہ یہ جو پرابلم ہے یہ کتنا سیویئر ہے، کتنا خطرناک ہے، اس کی کازز کیا ہیں، یہ کیوں ہوتا ہے۔ جیسے آج کل آپ روز ٹی وی پہ سنتے ہیں کرونا وائرس جو ہے وہ ایک بندے سے دوسرے بندے کے ہاتھ کنڈیمنیٹڈ ہاتھ اگر ہم منہ پہ لگاتے ہیں، آنکھ پہ لگاتے ہیں، ناک پہ لگاتے ہیں، یا کوئی ایسا پرسن جو کہ کنڈیمنیٹڈ ہے، پیشنٹ ہے، اس کے پاس اگر ہم بیٹھتے ہیں اور اس کو چھینک آتی ہے تو یہ ہمارے ٹرانسفر ہو جائے۔ اور اس کی ریمیڈیز کیا ہیں؟ یہ تمام جو پروگرام ہے اس کو ہم کہتے ہیں انٹیگریٹڈ ڈیزیزمنٹ یا IDM کا نام جو ہے یہ کہلاتا ہے، اور یہ بہت افیکٹو پروگرام ہوتا ہے اگر اس میں کمیونٹی پراپرلی انشور کرے اپنی پارٹیسپیشن، اور ہم پراپرلی ان کو کنوے کر سکیں کہ یہ بیماری کتنی خطرناک ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں اور اس کی کاز کیا ہے اور ریمیڈیز کیا ہیں، تو پھر یہ ایک بہت افیکٹو پروگرام ہوتا ہے جو کہ کسی بھی خطرناک بیماری کو کنٹرول کرنے میں بہت مدد دیتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے پچھلے سال 2-3 سال پہلے ڈینگی کا بڑا چرچا ہوا تھا، تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک بہت کمیونٹی میں اویئرنیس دی گئی اور اس سے پھر اس کو کنٹرول۔ ایسے ہی کرونا ہے، یہ کرنٹ پرابلم ہے، اس کو بھی انشاءاللہ اسی طریقے سے ہم کنٹرول کریں گے۔ تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا، اور امید ہے آپ نے انجوائے کیا ہوگا، اور آپ اس کا فیڈ بیک ضرور دیا کریں کمنٹس کی صورت میں، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی اگر کویشچن ہو تو وہ آپ لکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو اس کا پراپر جواب دیا جا سکے۔ تو تھینک یو، آج کے لیے بس اتنا ہی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ